بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہودی اس کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یہ کہاں موجود ہے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار انعامات کیے۔ ان میں سے ایک تابوت سکینہ تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور پھر بطور میراث نسل در نسل آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ تو آپ اس میں توریت کے صفحے اور اپنے خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور وہ کفار کے لشکر کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے تو وہ خوف سے ڈرنے لگتے، تو وہ یہ صندوق اپنے آگے رکھتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہوتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے دل پتھر کی چٹانوں کی طرح سخت ہو جاتے تھے، اور بنی اسرائیل کو فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور وہ بلاؤں اور مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ تھا اور نصرت خاوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں، تو ان کی بد عملیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کو قتل عام کر ان کی بستیوں کو جلا دیا اور عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تابوت کو کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے حرمتی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ قوم طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں پھنس گئے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ اس مقدس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیل کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سمیع علیہ السلام کی خدمت میں پیش لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت واپس ان کو مل گئی۔ دشمن پر غلبے کے لیے نبی سمیع علیہ السلام سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی، لیکن جب انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ان پر سخت اعتراضات بھی شروع کر دیے اور تابوت سکینہ کی مانگ کی کہ تابوت سکینہ ملے گا تو ہم طالوت کو بادشاہ مانیں گے۔ شاید اسی تابوت کو دوبارہ ملنے کی وجہ یہ بھی تھی۔ تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اس مقدس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کے تختیاں کے چند ٹکڑے اور منصلوہ وغیرہ شامل تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 239۔ انجیل مقدس کے مطابق تابوت سکینہ کی لمبائی 4.25 فٹ، چوڑائی اور اونچائی 2.25 فٹ کی ہے، اور اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے۔
یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ جو ان سے کہیں کھو گیا ہے، جب تک وہ اس تابوت کو کہیں ڈھونڈ کر مسجد اقصی کی جگہ ہیکل عثمانی بنا کر اس میں یہ تابوت نہیں رکھ دیتے، ان کے مسیح کا نظر نہیں ہوگا۔ 2012 میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا کہ اسرائیل کے یہودی سائنسدان کیمیکل یوز کر کے مسجد اقصی کی دیواریں کمزور کر رہے ہیں۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمان غصے سے بھر گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اپنے مشن کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف آثار قدیمہ کے علم میں وہ دنیا کے کونے کونے میں تابوت سکینہ تلاش کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں 100% تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ یہ کہاں ہے، کیونکہ کافی روایت میں موجود ہے جن کے مطابق مختلف لوگوں کو مختلف ادوات میں یہ ثبوت ملا ہے۔ انجیل کے مطابق اس کو ماؤنٹ نیبو کے کسی غار میں دفن کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، جو کہ یروشلم میں واقع ہے۔ امریکی ماہر اسرار قدیمہ جان وائٹ کا دعویٰ ہے کہ اس کو یہ تابوت سن 1978 میں یروشلم کے شہر کی پرانی فصل کے پاس کھدائی کے دوران ملا۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ کو ان کے بزرگوں نے زمبابوے میں کسی پہاڑی کے گہرے غار میں دفن کیا تھا۔ حتیٰ کہ اٹالین، برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، مصر، ساؤتھ امریکہ کے لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ان کے بزرگوں کو کسی نہ کسی انداز میں ملا اور اس کو کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے اور اسے کیسے کھویا اور کس نے کھویا۔ خیر، اتنا کنفرم ہے کہ آخری دور میں جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کو احادیث مجاہد کل کے نام سے پکارتی ہے۔ احادیث کے روز سے امام مہدی تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے خود یروشلم میں لے جائیں گے۔ اس وقت دنیا بھر میں یہودی یروشلم میں ہوں گے۔ امام مہدی تابوت سکینہ کو کھولیں گے اور تمام یہودی تسلیم کر لیں گے کہ یہی اصلی تابوت سکینہ ہے۔ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ نزول دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر فجر کی نماز کے وقت ہوگا۔ پھر عظیم جنگ ہوگی اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا، اور اس طرح معلوم ہوگا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔